کوئی کہتا ہے مولوی صاحب تویز دے دو، چاچے دی دھی نال میرا رشتہ ہو جائے، ماما من جاوے اپنی کڑی دے دے، تائے دی کڑی نال میرا رشتہ ہو جائے۔ رب کعبہ کی قسم جوڑے تو سارے آسمانوں پہ بن گئے ہیں۔ جب بھی اللہ سے مانگو ہاتھ اٹھا کے اس کی رحمت والا ہاتھ مانگو۔ کوئی کپڑا مانگتا ہے، کوئی دکان مانگتا ہے، کوئی مالک کائنات سے کنواری لڑکی مانگتا ہے، کوئی مالک کائنات سے خوبصورت دو شیزہ مانگتا ہے۔ جب بھی مانگا کرو الہی اپنی رحمت والا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے۔ جب مالک کائنات نے رحمت والا ہاتھ دے دیا، رب کعبہ کی قسم دنیا کا خزانہ بھی مل جائے گا، آخرت کا خزانہ بھی مل جائے گا۔ ہم تو مانگتے نہیں اللہ سے۔ کن سے مانگتے ہیں؟ جو خود رشوت دے دے کر، جو خود عوام کا لہو چوس چوس کر میرے عزیزو اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے۔ اللہ اکبر، 5 سال کے اندر ان کا قرضہ نہیں اترتا، تیرے میرا خیال کیا کریں گے؟ ابھی الیکشن مہم چلے گی، مجھے نہیں پتا تمہارا تعلق کون سی پارٹی سے ہے، لیکن تمہارے دروازے پہ بڑے آئیں گے۔ کوئی تمہیں چوری صاحب کہے گا، کوئی حاجی صاحب کہے گا، کوئی کہے گا مینوں ٹھنڈا پانی پیاؤ، مینوں ملک شیک پیاؤ، پھر ہاتھ جوڑ کے کہے گا تسی جان دے میرے ابے نو، میری اماں نو جان دیو، میرے خاندان کو جانتے ہو۔ حاجی صاحب تانوں تے کہن دی لوڑ نہیں، تاڑی تے جدی پشتی میرے ووٹ نے۔ حاجی صاحب بھی کہتے ہیں ہاں ہاں، لیکن میرے عزیزو کارنر میٹنگ میں اعلان ہو رہا ہوگا، چوری صاحب ایت کی تانوں ووٹ نہیں دینے، اگر تسی ساڈی گلی بناؤ گے پھر ووٹ دواں گے، اگر آپ ہمارے ہاں گیس لے کے آئیں گے تب ووٹ دیں گے، اگر ہماری نالیاں ٹھیک کراؤ گے تب ووٹ دیں گے، ہمارے سولر لگواؤ گے تب ووٹ دیں گے، اگر آپ ہمارے گٹر سسٹم ٹھیک کراؤ گے ووٹ دیں گے۔ یہ معیار ہے آپ کے میرے ووٹ کا۔ ووٹ عبادت ہے، ووٹ ایمان کا حصہ ہے، ووٹ سچائی ہے، ووٹ دیانت ہے، ووٹ صداقت ہے۔ اللہ اکبر، ووٹ آپ کا میرا ایمان ہے، آپ کا میرا اندر کا نظریہ ہے۔ اللہ اکبر، اس مرتبہ الیکشن والا آئے کہ مولوی صاحب اللہ اکبر، حاجی صاحب مجھے ووٹ دو۔ کہاں ووٹ دیں گے؟ جو ہمارے ہاں پوری مسجد بنائے گا، ووٹ دیں گے جو ہمارے مدرسے بنائے گا، اسے ووٹ دیں گے جو مسجد مدرسوں کا بل معاف کرائے گا، اسے ووٹ دیں گے جو بچیوں کے لیے کالج علیحدہ بنائے گا، اسے ووٹ دیں گے جو بچوں کے لیے کالج علیحدہ بنائے گا۔ میرے چاند میں آپ سے خدا کی قسم رو ہی سکتا ہوں، میں آپ کے آگے دکھڑا ہی سنا سکتا ہوں کہ دکھڑا میں اندرون ملک بیرون ملک سناتا ہوں۔ اللہ اکبر، اگر تم کسی دینی ادارے میں آ جاؤ، کچی چھت ہوتی ہے، شتیر کے بالوں پہ کی بنی چھت ہوتی ہے، ٹی آر گارڈر کی چھت ہوتی ہے، لیکن اللہ اگر پنکھے نہیں، ایئر کولر نہیں، وہاں اے سی نہیں ہوتا، لیکن غیرت ضرور ہوتی ہے، پردہ ضرور ہوتا ہے۔ ذمہ داری سے تمہاری بچی 8 کلومیٹر سے 10 کلومیٹر سے آتی ہے، رکشے میں بیٹھ کے آتی ہے، غیرت لے کے آتی ہے، غیرت لے کے واپس آتی ہے، حیا لے کے آتی ہے، حیا لے کے واپس آتی ہے۔ میں آپ سے صرف یہی پوچھنے آیا، بات میری آن دی ریکارڈ پوری دنیا کے اندر سنائی دی جا رہی ہے، میں آپ سے صرف یہ پوچھنے آؤں، اگر قرآن لا ریب کتاب ہے، سب سے اونچا نصاب ہے، سب سے اونچی تعلیم ہے، اگر یہ کتاب پردے حیا کے تقاضوں کو پورا کر کے پڑھائی جا سکتی ہے تو انگلش کیوں نہیں حیا کے تقاضوں کو پڑھائی جا سکتی؟ تیری میری بچی ایک رکشے میں بیٹھی، اسی میں محلے دار بیٹھا، ہم نے ان کو بچپن کے اندر سینے سے سینہ ملا دیا، ٹانگے سے ٹانگیں ملا دی، جب بڑے ہو کے وہ کوٹھے پہ ملیں گے، ہوٹلوں میں جا کے ملیں گے، اس وقت پتہ لگے گا تیری میری غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ معیار تھا مسلمانوں کی تعلیم کا، یہ معیار تھا مسلمانوں کی تعلیم کا۔ میری بچی جب پہلے دن اسکول پڑھنے کے لیے گئی تو اسکارف بھی لے کے گئی، اللہ اکبر، پجامہ اتنا لمبا تھا کہ جوتوں سے نیچے جا رہا تھا، آستینیں اتنی لمبی تھی کہ ہاتھوں کو چھپا رکھا تھا۔ اللہ اکبر، ماں نے نظر بد کا یہاں ٹیکا لگایا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، کبھی دادے سے ہاتھ پھروا کے آئی، کبھی نانے سے پیار لے کے آئی، کبھی ماں نے یہاں پیار کیا۔ ہر ایک نے کہا تھا اللہ تینوں اونچا مقام دے، اللہ تجھے بہت بڑا مقام دے، اللہ تیری خیر کرے۔ دادے نے بھی 10 روپے کا نوٹ مسجد میں بھجوایا تھا، اماں نے بھی اوپر سے وار کے صدقہ دیا تھا کہ یہ اللہ تینوں بڑی عورت بنائے، بڑا مقام عطا فرمائے۔ لیکن 10 سال میں نے اپنی بچی کو تمہارے حوالے کیا، بے ضمیرو روشن ضمیرو جن کو کھلاتے ہو، میں نے تمہارے حوالے کیا۔ کیا میں نے فیسیں نہیں دی؟ کیا میں نے مدر ڈے نہیں دیا؟ کیا میں نے فادر ڈے نہیں دیا؟ کیا میں نے کلر ڈے نہیں دیا؟
جب تم نے مانگا اتنی بڑی لسٹ بھیج دی، دے دیا، لیکن جب میٹرک کی سند، مجھے کیا پتہ اتنی مہنگی ہوگی، میٹرک کی سند لینے کے لیے میری بچی کو برقع بھی اتارنا پڑے گا، دوپٹہ بھی اتارنا پڑے گا۔ غیرت کہاں چلی گئی؟ جن دروازوں پہ کبھی کسی غیر کی نظر نہیں پڑی، ان دروازوں پہ بچیاں عزت کے ساتھ، خدا کی قسم، میٹرک کی ڈگری لیتے ہوئے عزت لٹ گئی، مڈل کرتے ہوئے عزت لٹ گئی۔ کبھی آپ کو خیال آیا کیوں ہم بے ضمیر لوگ ہیں، ضمیر فروش لوگ ہیں؟ اللہ اکبر، پیسہ کمانا آیا، غیرت بچانی نہ آئی۔ کبھی آپ نے کسی کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں جا کے پوچھا کیا تمہارے یہاں کمروں کی کمی ہے؟ میری بچی لاہور کا ایک لڑکا، میری بچی سمندری کی بچی، دونوں آپس میں دانے بائیں ملا کر پڑھ رہے ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیا تمہارے نبی نے یہ نہیں فرمایا؟ فرمایا دو بہن بھائی جوان ہو جائیں دونوں کو ایک کمرے میں رات گزارنے کی اجازت نہیں، دو بہن بھائی جوان ہو جائیں دونوں کو ایک چرپائی پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ شریعت محمدی اجازت نہیں دیتی، اماں کو حکم ہے، ابے کو حکم ہے، جب بہن بھائیوں کے حیا والے عذاب پھوٹنے لگ جائیں خبردار دونوں کو ایک جگہ بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ اگر دونوں اکیلے ہوں گے تیسرا اس کے اندر شیطان ہوگا۔ جب ایک خون، ایک ماں کے پیٹ میں پلنے والے، ایک ماں کے بیڑے میں کھیلنے والے جب جوان ہو کر میرے عزیزوں اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے تو مجھے ایمانداری سے بتاؤ کتنے بے ضمیر ہو گئے۔ لاہور کی یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والا، یہاں سے جا کر پڑھنے والی، دونوں ایک جگہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں۔ اوے لوگوں، تجھے میری غیرت کا احساس ہوتا یا آپ کو مجھے غیرت کا احساس ہوتا تو نہیں؟ اللہ اکبر، جب تیری میری غیرت پر کسی بے حیا کی نظر پڑتی ہے خدا کی قسم روزہ انور میں محمد کی قبر ہلنے لگ جاتی ہے۔ یہ تعلیمی معیار، سوچو تو صحیح مسلمانوں، ہم نے آپ کو اپنے آپ کو کتنا گرا دیا۔ گالیاں امریکہ کو دیتے ہو، گالیاں میرے عزیزو یورپ کو دیتے، کیا انہوں نے قصور کیا تمہارا؟ انہوں نے تو بے حیائی کا کلچر دیا تھا، ہم نے قبول کرنے میں دیر نہیں کی۔ ان کے پاس وقت ہے ہمیں مسلمانوں کے عہدے سے اٹھا دینا، ہماری غیرت کو چھین لینا، ہماری حیا کو چھین لینا، لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں۔ کہتے ہیں پہلی فرصت میں 4 مہینے لگاؤں گا، کب فرصت ملے گی؟ یاد رکھنا ہو میرے ویرا، ہو میرے پیارا، کبھی نہ یہ سوچنا کہ مرنے کے بعد فرصت ملے گی، مرنے کے بعد تو مصروف کیا جائے گا، ایک ایک لقمے کا سوال کیا جائے گا، ایک ایک برکی کا سوال کیا جائے گا، پانی کے گھونٹ کا سوال کیا جائے گا، میدان محشر میں کھڑا کر لیا جائے گا۔ کم عمرک فیما افناؤ، میں نے تجھے عمر دی تھی کہاں گزار کے آیا، جوانی دی تھی کہاں گزار کے آیا، مال کہاں سے کمایا تھا کہاں خرچ کے آیا، اولاد دی تھی کیا کیا، اللہ اکبر، علم کس لیے پڑھا تھا اور اس کا کیسا استعمال کر کے آیا۔ خدا کی قسم جب منظر سامنے آیا میرے نبی نے سیدہ عائشہ کی طرف انگلی اٹھائی، فرمایا عائشہ ڈرے نہ ڈر، اللہ کے سامنے سے جب سب گزریں گے، اے عائشہ جب تیرا نمبر آئے گا خدا کے سامنے سے گزرتی ڈرنا۔ یہ کون عائشہ؟ میری بیوی یا آپ کی؟ یہ کون عائشہ کس کی دی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی، دو جہانوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی، حسنین کریمین کی نانی جان ہے، فاطمہ کی اماں ہے۔ 9 اعزاز اماں عائشہ کو ملے، پہلا اعزاز یہ ملا کہ جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ جن کی جنت کے رومال میں تصویر حضور کے پاس لے کے آیا، کملی والیا، اللہ اکبر، بیٹے کے لیے رشتہ ماں پسند کرتی ہے، کملی والے تیرے لیے رشتہ صدیق کی بیٹی کا خدا نے پسند کیا ہے۔ کون؟ عائشہ صدیقہ۔ اور میرے ویرو، کسی کے بستر پہ کیک آئے گا، کسی کے بستر پہ گھر والا آئس کریم لے کے آئے گا، کسی کے بستر پر فروٹ آئے گا، واہ عائشہ تیرے مقام کا کیا کہنا۔ جب حضور کے ساتھ جڑ کے بیٹھتی تھی جبرائیل خدا کا قرآن لے کے آ جاتا تھا، اللہ اکبر۔ اور کسی کی گود کے اندر بھتیجا ہوگا، کسی کی گود کے اندر بھانجا ہوگا، کسی کی گود میں پوتا دوتا ہوگا، عائشہ تیرا کیا مقام ہے۔ جب دنیا فانی سے حضور رخصت ہونے لگے، گود تیری تھی، سر محمد الرسول اللہ کا تھا، کملی والا تیرے بیڑے میں آباد تھا۔ اور میرے عزیزوں، کل رات میرے پاس پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری دامت و فیوزوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک لے کے آئے، خدا پاک کی قسم اعزازی طور پہ قبر کا اندر والا حصہ کھول دیا گیا۔ میں نے پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری سے عرض کی، میں نے کہا اگر آپ اجازت دو تو میں بلال کی قبر کو سینے سے لگا لوں۔ کہا اجازت ہے، میں بلال کی قبر کو سینے
گلے سے لگا کے بیٹھ. رب کعبہ کی قسم ہے 1400 سال پہلے بلال کا سینہ جو مسکرا رہا تھا, اس وقت جو سینہ مسکرایا قبر سے یوں ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی. میں نے کہا اے محمد کے بلال 1400 سال پہلے تیرے سینے کا یہ حال ہے, 1400 سال پہلے جب تو محبوب کے سینے کے ساتھ لگتا ہوگا تیرا کیا حال ہوتا ہوگا. حضرت عبداللہ بن رواحہ, عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی, سلیمان فارسی, حضرت علی عباس رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت حسین, حضرت اسماء بنت عمیس, اونو محمد سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی قبر پر جب میں بیٹھا, مجھے پیر سے مسکین پوری فرمانے لگے کہ مولانا ذرا آگے چلے جاؤ اور جا کر حضرت کی بی بی کی زیارت کراؤ, قبر دیکھاؤ. میں نے کہا شاہ جی حکم ہے؟ کہ نہیں. میں نے کہا مشورہ ہے؟ کہ پھر مشورہ اپنے پاس رکھو, میں نہیں جاؤں گا. کہ کراچی سے 5 گھنٹے کا سفر کر کے ملک شام میں آیا ہے, جاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا پتہ ہے کون پردے دار سو رہی ہے, کہ پاکستان میں ان آنکھوں کو بے حیا کر کے آیا. وہ کون پردے دار سو رہی ہے جس کا پردہ بچانے کے لیے 72 جانیں نیزے کی نیکیوں پر چڑھ گئی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تلواروں کے سائے میں سجدہ تو کر دیا لیکن اپنی بہن کا پردہ بچا کے چلے گئے. اللہ اکبر میرے عزیزو, اللہ غنی. حضرت علی کے مکان کے اندر میں خود جا کے بیٹھا. اس مسجد کا چوتھے سے 5 حصہ لے لو, حضرت علی کا مکان ہے, 6 کمرے, حضرت حسن حسین کا کمرہ, حضرت بی بی زینب کا کمرہ, رقیہ ام کلثوم کا کمرہ, حضرت عباس کا کمرہ, ام البنین کا حضرت کی دوسری بیوی کا کمرہ, حضرت علی کا کمرہ. اسی کمرے کے اندر میرے عزیزو پانی کا کنواں تھا. میں نے کہا اس وقت انجینئر نہیں تھے, علی اتنی عقل والا تھا, اسے پتہ نہیں کان پانی کا کنواں کمرے میں بنواتے ہیں, ویڑے میں بنواتے ہیں. اس وقت دیواروں سے بات آئی, اللہ اکبر, یہاں بے حیا نہیں رہتے تھے, یہاں غیرت والے رہتے تھے جن کے دروازے کے پاس سے فرشتے بھی گزرتے ہوئے سوچا سمجھے تھے. اس وقت ذہن میں آیا کہ علی نے پانی کا کنواں گھر میں اس لیے بنوا لیا کہ میں نہیں چاہتا میری بیٹیاں باہر پانی بھرنے جائیں, ان کی جوتی پر بھی کسی غیر کی نظر پڑ جائے. اللہ اکبر. اس وقت احساس ہوا ڈیرے بنا کے کیا کرنا ہے, مکان میں بنا کے کیا کرنا ہے. اتنا سا اجرا جس کے اندر جنت کی سردار نے زندگی گزار کر سجدے کر کے چلی گئی ہیں. قیامت کے دن آپ کو مجھے ان کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ نانے سے کہیں گی نانا بتا یہ آس کے رسول ہے کہ ہم آس کے رسول ہے. نانا بتائے گا دلیلیں دو. اللہ اکبر. کہا جائے گا یہ آس کے رسول لسی پی کر پروٹھے کھا کے بنے, ہم آس کے رسول اپنے گھر اجڑوا کے بنے. رب کعبہ کی قسم اس وقت پتہ لگے گا کہ اللہ اکبر آس کے رسول کون ہے, گستاخ رسول کون ہے. او یارو اللہ اکبر. آپ کو مجھے اپنی حالت پہ ترس کیوں نہیں آتا, آپ کو مجھے اپنی حالت پہ افسوس کیوں نہیں آتا. بیوی کہتی بڑا سونا ہے, اماں کہتی بڑا سونا ہے, یار کہتا بڑا سونا ہے, آئینہ بھی کہتا بڑا سونا ہے, رب کہتا بڑا کوج ہے. تیرے چہرے پہ میرے نبی کی سنت نہیں, تیرے چہرے پہ میرے نبی کی ٹوپی پگڑی نہیں, تیرا لباس مسلمانوں والا نہیں. دنیا تجھے سورے اچھا کہتی ہے, رب تجھے اچھا نہیں کہتا. رب تو اچھا کس کو کہتا ہے؟ فرمایا بلال ہے جس کے پاس کرتا بھی کوئی نہیں, جس کے پیر میں جتی بھی کوئی نہیں, اور جس کے سر پہ ٹوپی رومال کوئی نہیں, لیکن اس کے سینے میں عشق رسول نظر آ رہا ہے. مجھے میری کبریائی کی قسم بلال محمد کو بھی اچھا لگتا ہے, عرش والے خدا کو بھی اچھا لگتا ہے. اپنا معیار زندگی اللہ کل کے پیچھے میرے عزیزو اپنا معیار زندگی, اپنا مستقبل کہاں دیکھ رہے ہو؟ وہ جو ماں باپ کو عزت نہیں دیتے, پالتو کتوں کو عزت دیتے ہیں, جو ماں باپ کو اولڈ ہوم میں سلا دیتے ہیں اور کتوں کو اپنے ساتھ سلاتے ہیں, جو کتوں اور ماں باپ کی پہچان نہ کر سکے, وہ تیرا میرا مستقبل کیسے بنائیں گے؟ اللہ کی قسم اگر آئیڈیل بنانا ہے, اگر دنیا آخرت کے اندر کامیابی کا وظیفہ لینا ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کردار میں, سوچ میں, افکار میں, شکل میں, صورت میں آپ کو مجھے آمنہ کے لال کے طریقوں کو اپنانا پڑے گا. پھر کپڑے ہیں یا نہیں ہیں پھر بھی کامیاب, مال ہے یا نہیں ہے پھر بھی کامیاب, عزت ہے یا نہیں ہے پھر بھی کامیاب. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے. السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام. جبرائیل بتا کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ آج کون فوت ہوا مدینے میں؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ کملی والے آج
کون فوت ہوا کہ جس سے عرش نور علی نور ہو رہا ہے، سارے عرش پر چراغاں ہو رہا ہے، فرشتوں میں ہلچل مچی ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے۔ آپ نے یوں دیکھا اور صحابہ سے فرمایا میرے صاحب آج کون فوت ہوا؟ اللہ کے نبی پتہ نہیں۔ آپ نے یوں دیکھا اور سینے پر ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا میرا معاذ مجھے نظر نہیں آ رہا، میرا سعد مجھے نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ ایک صحابی کو دوڑایا، اللہ کے نبی ابھی سعد کا انتقال ہو گیا، اے جبرائیل سعد کا انتقال ہو گیا۔ پاک پیغمبر اٹھے، حضرت سعد کے مکان میں چلے گئے، ویڑے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، حضرت سعد کو دیکھا چرپائی پہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے۔ اللہ اکبر، چہرے کے اوپر میرا عزیز بیوٹی پارلر نظر نہیں آ رہا، آمنہ کے لال کے چہرے کی رونق نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کھڑے رہے، دائیں بائیں دیکھتے رہے، حدیث پڑھو اللہ اکبر۔ آپ نے اپنے کپڑوں کی آستینوں کو، اپنے پلے کو، اپنی دھوتی کے تہمت کو سمیٹا جیسے کوئی گارے میں سے گزرتا ہے یا خاردار کانٹے والی جھاڑی میں سے گزرتا ہے۔ آپ ادھر ادھر پاؤں بچا کے گئے اور پیروں کے بل گھٹنوں کے اوپر کونیاں رکھ کے سکڑ کے بیٹھ گئے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ویڑا سارا خالی ہے اور آپ سکڑ کے ایسے بیٹھے جیسے جگہ کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، یہ مصطفیٰ کو بھی پیارا، خدا کو بھی پیارا۔ اللہ اکبر، اس کے پاس، اس کی چرپائی کے پاس اس وقت اتنا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، مجھے پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ وہ تو ایک فرشتے نے مجھے دیکھا، اس نے اپنے پر کو سمیٹا اور مجھے اشارہ کیا، اس نے پر کو اپنے سمیٹا، تب مجھے بیٹھنے کی جگہ ملی۔ اتنے میں اعلان ہوا اب سعد کا جنازہ اٹھنے والا۔ اللہ کے پیغمبر ساتھ اٹھ گئے۔ جب حضرت سعد کو مدینے کی گلیوں میں سے لے جایا گیا، ایک کندھا دینے والا پیچھے آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ منجی بڑی ہلکی ہلکی ہے، ایسے لگتا ہے سعد کو گھر ہی چھوڑے، منجی اٹھا کے لے آئے۔ کملی والے سعد تو چرپائی پہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، حضور نے یوں کر کے دیکھا، اللہ اکبر، آپ ہنسنے لگ گئے۔ اللہ غنی، صحابہ رو رہے ہیں، کملی والے ہنس رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم اس کے غم میں رو رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ منجی ہلکی ہے نا جی، اور تم کہہ رہے ہو کہ ساتھ منجی پہ نظر نہیں آ رہا، تمہیں کیسے نظر آئے؟ تم نے تو صرف چرپائی کو اٹھایا ہوا ہے، میرے ساتھ کو تو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں مکان کوئی نہیں، دکان کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں، لیکن میرے عزیزوں جھانک کے اندر دیکھا، اللہ اکبر، عشق خدا بھی ہے، عشق مصطفیٰ بھی ہے۔ آج ہمارے پاس دور کی کمی نہیں، مال کی کمی نہیں، اور عزیزوں اولاد کی کمی نہیں، پیسے کی کمی نہیں، پھر بھی رونا رونا رونا، کیونکہ میرے عزیزوں باغی اللہ کے کیسے ہو سکتا ہے اللہ سے دور رہ کر کاروبار میرا چمک جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے اللہ سے دور رہ کر میرا نصیبہ جاگ جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی کا گھر اللہ سے دور رہ کے آباد ہو جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے میرا بچے کا مستقبل اللہ سے دور رہ کے ہو جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے میری فصلوں میں برکت آ جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے میرا بیڑا چمک جائے؟ کیوں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو میرے سے ٹکرائے گا سب سے پہلے میں اس کے کاروبار کا بیڑا غرق کر کے رکھ دوں گا، معیشت الغلقا، اس کی کھیتی کو اجاڑ کے رکھوں گا، نہ کر مجھے سجدہ، اذان کی آواز سن کے نہ میرے گھر میں آ، پھر تو کھیتی میں وقت 12 گھنٹے دے، آدھا گھنٹہ میرے پاس نہ، میں تیری 12 گھنٹے کی محنت پہ پانی نہ پھیر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا، تیری تجارت کا بیڑا غرق کروں گا، تیری نسلوں کو نافرمان کروں گا، تیری بیوی کو زبان دراز کروں گا، لاکھوں روپیہ سے گھر بنائے گا، تگاریاں اٹھا اٹھا کر، ریڑیاں لگا لگا کر ایک اپنا آسیانہ بنائے گا، پھر مجھے بھی میری عزت کی قسم اے سی لگا تیری مرضی، ہیٹر لگا تیری مرضی، میں تجھے ایک رات بھی سکون کی نیند نہیں سونے دوں گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کیونکہ تو نے ڈیرے کو آباد کیا، خدا کے گھر کو آباد نہ کیا، تو نے گھر کو آباد کیا، میرے گھر کو آباد نہ کیا۔ اللہ اکبر، پھر آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور میرا نصاب ہوتا، میرے باپ نے کتاب لکھی ہوتی، جھٹلا دیتے، یہ تو خدا نے قرآن کے اندر کہہ دیا 16ویں پارے میں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ان کی آنکھیں بے نور کر کے اندھا کر کے اٹھائیں گے، وہ کہیں گے اٹھیں گے، دائیں بائیں دیکھیں گے، امی پکارے گی، ابا پکارے گا، وہ کہے گی میرا لویک کہ اماں مینوں نظر نہیں آندا، اور خدا کے دربار میں کہے گا قال هي عاما وقد كنت بصيرا، اے اللہ مجھے آنکھیں دی تھی، یا اللہ اندھا کیوں اٹھایا؟ جواب ملے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیت
عندها وكذلك اليوم تنسى. اللہ اکبر. تو میرے خطب قرآن میرا تیرے دروازے پر آیا تو اس وقت دیکھ کے اندھا ہو گیا. آج تو مجھے دیکھ نہیں سکتا, میں نے تجھے اندھا کر دیا ہے. فرشتوں پکڑو, خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه. اے لوگو, ایک ایک بات تو قرآن بتلا رہا ہے. فرمایا جب فرشتے بالوں سے پکڑیں گے اور جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے کے جائیں گے اور جہنم کی زنجیر پہنائیں گے, ہتھکڑیاں پہنائیں گے جس کی لمبائی 70 گز کی ہوگی, وہ آگ کی بنی ہوگی. اس وقت پلٹ پلٹ کے کہے گا, کیا کہے گا؟ امی, ابو, بھائی, بہن. اس وقت نہیں, اس وقت پلٹ کے کہے گا یا ربنا, او ترس کھا لے, یا ربنا معاف کر دے, ترس کھا لے, یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اللہ اکبر. 18ویں پارے میں فرمایا, کہے گا یا ربنا یا ربنا. 1800 سال تک کہتا رہے گا یا ربنا یا ربنا. 1800 سال کے بعد ایک ہی جواب آئے گا, اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. اے فرشتو, اس کے منہ میں جہنم کی آگ ڈال دو. جس کا رب اسے رب اللہ, جس کا رب اسے رب رب یہ کہہ رہا, اللہ اس کا کہنا پسند ہی نہیں کرتا. اللہ اکبر. آج موقع ہے میرے عزیزو, وہ ایران کے اندر نیشا ابو کل بھی پیر صحیح فرما رہے تھے کہ وہاں وہی بندہ تھا, اللہ اکبر, جو یوں کہتا تھا یا صنم یا صنم یا صنم. 70 سال میں ایک مرتبہ سوتے ہوئے کہہ دیا یا سمجھ. اس کے ایک مرتبہ کہنے پر اللہ نے 70 مرتبہ کہا لبیک یا عبدی, جی میرا بندہ, جی میرا بندہ. فرشتوں میں ہلچل مچ گئی کہ مولا 70 سال سے بتوں کو پکارتا ہے, آج اندھیرے میں خود سوتے ہوئے تجھے پکارا. آپ نے رب کائنات نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہ رب تجھے بلایا, تو نے 70 مرتبہ کہا کہ 70 سال سے اس کو پکارتا رہا, جس نے جواب نہ دیا. آج مجھے پکارا جس کو جو ایک مرتبہ کہنے پہ 70 مرتبہ جواب دیتا ہے. اللہ اکبر. اگر آج اس کی آواز پر میں لبیک نہ کہتا تو صنم اور صمد میں کیا فرق رہ جاتا. اللہ اکبر. وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا شخص جو اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام کے راستے میں بیٹھا ہوتا تھا, جب کوہ طور پہ جاتے تو کیا کہتا تھا؟ اللہ اگر تو میرے سامنے آ جائے میں تیری کنگیاں بھی کروں گا, اللہ میں تیرے سر میں تیل بھی لگاؤں گا, اللہ میں تیرے سر سے جوئیں بھی نکالوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا چانٹا تھپڑ ٹھا کر کے پرے جا کے گرا, کہ شرم نہیں آندی, اللہ جوؤں سے پاک ہے, تیل سے پاک ہے, کنگھی سے پاک ہے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور جا کے خدا کو پکارا. رب نے منہ موڑ لیا, رب نے بات کرنا چھوڑ دی. اے موسیٰ, اللہ اکبر, کہنے لگے مولا گل کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا تو میرے بندے کو مجھ سے دور کر کے تھپڑ مار کے آیا. اللہ وہ تو کہہ رہا تھا میں تیری جوئیں نکالوں. فرمایا جا موسیٰ, جیسا بھی تھا جب وہ مجھے یاد زمین پہ کرتا تھا تو عرش بری پہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. موسیٰ پہلے اس کو منا کیا پھر میں مانوں گا. موسیٰ علیہ السلام منانے کے لیے گئے, وہ پیچھے پیچھے موسیٰ بندہ آگے آگے دوڑ رہا ہے. موسیٰ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے ٹھہر جا, میں تجھے بتانے آیا اللہ تیرے سے کتنا پیار کرتا ہے. کہ میں نہیں ٹھہرتا, پہلے تو بات پردے میں تھی, اب تو میرا پردہ ہی کھل گیا ہے. اب دنیا والوں کو پتہ لگ گیا میں رب سے پیار کرتا ہوں, رب مجھ سے پیار کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے؟ مولا کائنات کے اندر کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھے دکھا دے جس سے تو راضی ہے نہ ناراض ہے, جس سے تو راضی کوئی نہیں. فرمایا موسیٰ کل صبح اس بستی میں چلے جانا, فلانے گلی کے اندر جا کے یہ مکان کا دروازہ بجا دینا, جو بندہ نکلے گا وہ سب سے زیادہ گناہگار ہوگا. لے گئے اور جا کے دیکھا بستی کے اندر نوجوان ہے. موسیٰ علیہ السلام نے منہ میں انگلی دے لی, حیران ششد رہ گئے. اللہ اسے تو ساری دنیا سلام علیکم کرتی ہے, اللہ تیرے یہاں یہ قابل قبول ہے. فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ, ایتھے بولنے دی اجازت کوئی نہیں, چپ کر کے واپس آ جا. موسیٰ علیہ السلام رات کو پوچھنے لگے الہی قصور کیا ہے, جملہ کیا ہے؟ مالک کائنات کی طرف سے جواب ہے. موسیٰ کیوں پوچھتا ہے؟ کہ اللہ چل نہیں بتاتا, اتنا بتا دے تیری دھرتی میں سب سے بڑا گناہگار ہے, تیری دھرتی کے اندر سب سے بڑا نیکوکار کون ہے؟ فرمایا موسیٰ جس دروازے پہ کل گیا تھا, صبح گیا تھا, کل اسی دروازے پہ چلے جانا. پاک پیغمبر سمجھے چاچا ہوگا, بھتیجا ہوگا, بھائی ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی دروازے پہ چلے گئے. جا کے کیا دیکھتے ہیں؟ دروازہ
آواز آیا تو وہی آدمی باہر نکل آیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ تو کل گناہگار تھا. فرمایا موسیٰ چپ کر, یہ کل گناہگار تھا, آج نیکوکار ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام واپس مقام پر آئے. یا اللہ اتنا تو پوچھنے کا کہ اس کی نیکی نہیں پوچھتا, اے اللہ میں اس کی برائی نہیں پوچھتا, اتنا تو پوچھنے کا کہ یہ تیرے کل دور تھا آج قریب کیسے ہو گیا. اے موسیٰ یہ کل رات اپنے گھر آیا, اس سے بیوی بھی تنگ تھی, محلے والے بھی تنگ تھے, ہر کسی کو مونچھوں کی گھوری دے کے ٹکراتا تھا, ڈراتا تھا. پتہ ہے میرے ویرو یہ مونچھیں مردانگی کی علامت ہوتی ہیں. کہندے جوان ہے منڈا کھنڈا ہے, اور مونچھاں رکھ کٹا کیوں لائیاں نے, مونچھاں رکھ ذرا وکھاتے صحیح, یوں مونچھیں مروڑ کے یہاں تک لے کے آتے ہیں. میں نے پڑھا کوئی نہیں لیکن ایک بہت بڑے اللہ والے سے سنا, فرما رہے تھے عبد الحنان ہر پروگرام میں جا کے امت کے آگے ہاتھ جوڑا کرو, مونچھیں کترواؤ, داڑھی بڑھاؤ, اللہ اکبر, کیونکہ ہمارا تعلق میرے عزیزو وائٹ ہاؤس سے نہیں, ہمارا تعلق اسلام آباد سے نہیں, ہمارا تعلق مدینے والے سے ہے. یقین کرو نیکی کرتے ہیں وہاں پہنچتی ہے, وہاں بتلایا جاتا ہے, گناہ ہوتا ہے وہاں بتلایا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہاں سلام کرو درود پڑھو فرشتے لے کے جاتے ہیں, وہاں جا کے سلام پڑھو کا خود کانوں سے سماعت فرماتے ہیں, جواب دیتے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہے, مال کا ربا اے ربا دستا صحیح کڑی نیکی کی تھی کہ سارے گناہوں پر رحمت کا قلم پھر گیا. فرمایا موسیٰ کل رات جب یہ گھر آیا دروازہ کھولا, یہ آ کر چوڑا ہو کے منجی پہ بیٹھا, ایویں مچھا مروڑ دا پیا. اللہ اکبر. بیوی کہا جا روٹی لے کے آ, اس کی بیوی اس کی روٹی لے کے آئی. اس نے بڑے فخر سے تکبرانہ انداز میں ٹکڑا توڑا, سالن میں ڈبویا, برکی چاہتے ہیں منہ پان لگا. اے موسیٰ اس کی نگاہ اس کی بیوی کے چہرے پہ پڑی, اس کی بیوی آنسوؤں کے ساتھ ہچکیوں کے ساتھ منہ پہ کپڑا رکھ کے رو رہی تھی. اللہ اکبر. اس نے نوالا وہیں چھوڑ دیا, کہنے لگا 10 کی دی جرت ہے تینوں روان دی, کس نے تینوں چھیڑیا یا میلی آنکھ سے دیکھا, ابھی ٹوٹے ٹوٹے کر دوں گا, گردن کڑا دوں گا. کس وجہ سے روئی؟ بیوی کہنے لگی تیری وجہ سے روئی. انہوں نے کہا ہے کیا میں نے تجھے خرچہ نہیں دیا, سونے کے کنگن بنا کے نہیں دیے, کہ ساری چیزیں میں نے بھا لگانی ہے. اللہ اکبر. مجھے اپنی عزت عزیز نہیں جتنی تیری عزت عزیز ہے. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا کل آج صبح جب تو یہاں ناشتہ کر کے دروازے پہ دروازہ مار کے مغروری کے ساتھ گیا تو ساری محلے کی عورتیں آ گئی, کہنے لگی بی بی محلہ چھڑ جل کے چلی جا, تیرے بندے کی وجہ سے ہمارے گھر والے بچے خراب ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. تیرے اگے ہاتھ جوڑ دیا یا بندے نو سیدھا کر ورنہ محلہ چھوڑ کے چلی جا. کہ اے میرے گھر والے جب عورتیں مجھے تانا دے رہی تھی میں ماری غیرت میں ڈوبی جا رہی تھی, اللہ کے واسطے یا مجھے طلاق دے دے یا سیدھا ہو جا, اب میرے سے تانے برداشت نہیں ہوتے. اے موسیٰ پتہ نہیں اسے کیا ہوا, رحمت نے جوش مارا, اس کے دل میں کرنٹ سا آیا, برکی اس کے ہاتھ میں, لقمہ اس کے ہاتھ میں تھا, اس نے مارے شرمندگی کے پیچھے منہ کر لیا اور یوں کر کے آسمان کی طرف دیکھا کہ مولا اور میری بھی بس ہو گئی. اللہ اب شیطان کو بھی کہ بس کر دے. اب بیوی تانے دینے لگی, محلے کے بچے عورتیں تانے دینے لگی, اے ربا میں ہاتھ جوڑے بغیر روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑا, اے اللہ میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں. اور اے موسیٰ اس نے ایک آنسو اس آنکھ سے نکال کر گال پہ رکھ کے دکھایا. جب اس کا آنسو آنکھ سے نکلا میری رحمت کا دریا جوش مارنے لگا. اے موسیٰ اس کی گردن پھیرنے سے پہلے میں نے اس کے سارے گناہوں کو معافی کر دیا. کل تک تو یہ گناہگار تھا, آج اتنا نیکوکار. اور جو اللہ اتنی جلدی ناراضگی ختم کر دے اس اللہ کو تو مناتے نہیں, اور جو ناراضگی کے دور کرنے میں شرطیں رکھے اس کے پیری پڑتے ہو. رب کعبہ کی قسم, مالک اللہ, رازق اللہ, پالن نہار اللہ, عزت دینے والا اللہ, اولاد دینے والا اللہ, کھیتی باڑی میں برکت دینے والا اللہ. فرمایا میرا بندہ جو میرے پاس چیزیں ہیں میرے سے نہیں مانگتا, میرے غیروں سے مانگتا ہے, بتا مجھے دکھ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اللہ تجھے بھی دکھ ہوتا ہے. فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اے میرا بندہ میں نے جیسا تو بندہ تھا میں نے تجھے وہ مقام عطا فرمایا تو نے, لیکن مجھے رب کو وہ مقام عطا نہیں فرمایا. اے میرا بندہ میرا تیرے سے گلہ ہے کہ تو جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت گلے شکووں کی بات ہوگی, پھر میں تیرے سے پوچھوں گا اللہ اکبر تو مجھے دکان پہ بلاتا میں نے کبھی انکار کیا, تو نے اسپتال میں بلایا میں نے انکار کیا, موٹر سائیکل تیری خراب ہو گئی تو نے بسم اللہ پڑھ کے چابی لگائی کبھی میں نے انکار کیا, جانوروں نے دودھ دینا چھوڑ دیا تو نے کہا مولوی صاحب تویز دے دو, تو تویز لے کے آیا گڑ والے آٹے کے اندر پکا کے تو نے کھلایا میں نے انکار کیا. اے میرا بندہ تو نے جہاں بلایا میں نے کبھی انکار نہیں کیا, میں نے 5 مرتبہ تجھے بلایا تو نے ہر مرتبہ مجھے انکار کیا. پتا تیری میری یاری کیسے, میں نے کہا نہ تھا تیری میری یاری قبر میں کام آئے گی, تیری میری یاری میدان محشر میں پل صراط پہ کام آئے گی. اور میرے ویرا اللہ سے اتنی دشمنی مول لو جتنا
اس کے میرے عزیزو جبر دشمنی کو برداشت کر سکو. خدا کی قسم خدا کے غصے کے ایک اشارے کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تو پھر اللہ سے میرے عزیزو دشمنی کس چیز کی؟ بن مانگے نہیں دیتا, ہماری اوقات سے زیادہ نہیں دیتا. آ جاؤ آج پلٹا کھا لو اور اپنے مالک کے دربار میں دونوں ہاتھ جوڑ کے اللہ اکبر اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اس کی رحمت کا ہاتھ پکڑ کے 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ. کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. وہ اتنا مالک ہے, وہ اتنا کریم ہے, اتنا رحم کرنے والا ہے. بندے نے یہاں بیٹھ کے کہہ دیا توبہ, اس نے وہاں سے کہہ دیا جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیا, نیکی تے میں کیتی کوئی نہیں, اللہ تو نے گناہوں کو معاف فرما دیا. میں نے کہا یا اللہ میری توبہ, گناہ معاف کر دے, نیکی تو تھی نہیں. اللہ نے کہا جا معاف کر دیے. میدان معاشر میں آؤں گا, نہ کوئی گناہ ہوگا نہ نیکی ہوگی, تو جنت میں کیسے جاؤں گا؟ فرمایا اس کا بھی میں نے انتظام کر دیا. فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. اے میرا بندہ جب سچے دل سے کوئی گناہوں سے معافی مانگتا ہے, میں گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہوں, اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہوں. میرے عزیزو آج اللہ سے تعلق بڑھا لو. آج خدا کی قسم دروازے پر بابا رمضان چلا گیا, جاتے ہوئے پیغام دے کے چلا گیا. صبح میں ایک جگہ بیٹھا تھا, 4-5 ہزار کا مجمع تھا. جب میں نے 9 ساڑھے 9 دعا کرائی, اللہ کی قسم میں نے کہا آج بستولوں والے ایم این اے ایم پی اے سینیٹر سارے بیٹھے ہوئے ہیں, 10 سیکیورٹی گارڈ لے کے آئے. تمہاری مدوکوں نے کوئی کام نہ کیا, کلاشن نے کام نہ کیا, تمہارے قلم نے تمہارے عہدوں نے کوئی کام نہ کیا. مرنے والا بھی کوئی بڑا ذمہ دار تھا, میں نے کہا اس نے اس کے بینک بیلنس نے نہ اس کی ذمہ داری نے کام کیا. اسرائیل بوتے آ کے کھڑا ہو گیا اور یوں کر کے گور کے دکھایا, بڑے بڑوں کے پجامے ڈھیلے کر کے چلا گیا. امی بھی رو کے روکتی رہی, بھائی بھی روکتا رہا, ویر سارے روندے رہے. اور ماں تو کہہ رہی تھی اللہ اینو چھڑ دے مینو لے جا. ابا کہہ رہا سی اللہ اینو چھڑ دے مینو لے جا. چہرہ دیکھ کے کہہ رہا پترا پیو دی قبر توڑ کے چلا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ویر کہہ رہا تھا بھائی اللہ اکبر, باں توڑ کے چلا گیا. اسرائیل کو کسی پہ ترس نہ آیا, خدا کی قسم لے کے وہ چلا. یتیم کر گیا گھروں کے اندر, بیوہ کر گیا گھروں کے اندر, بے سہارا کر گیا گھروں کے اندر. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. اے موت برحق ہے, جو دنیا کے اندر کھیتی, جو دنیا کے اندر فصل بیچی, قیامت کے دن دینا پڑے گا. آج دکان والا کہہ رہے میں کامیاب, مکان والا کہہ رہے میں کامیاب. اللہ تو بتا کامیاب کون ہے؟ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جس کو جہنم سے چھٹکارا مل گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا, مجھے میری کبریائی کی قسم وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا. یا اللہ یہ دنیا جس کے پیچھے جوانی گزر گئی, جس کے پیچھے بڑھاپا گزر گیا, جس کے پیچھے حسن و جمال گزر گیا, یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کا تعارف میں کراتا ہوں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا تو دھوکے کی جگہ ہے, دنیا تو دھوکہ ہے. رب کعبہ کی قسم یہ دنیا بیوی سے پہلے, یہ دنیا ماں سے پہلے, یہ دنیا بہن بھائیوں سے پہلے دھوکہ دیتی ہے. نہیں یقین آتا بیمار ہو کے دیکھ لے, کوئی تیرا شناختی کارڈ لے کے چلا جائے گا, کوئی تیری موٹر سائیکل کی چابی لے جائے گا, کوئی ہسپتال لے جانے سے پہلے تیرے جیب سے پیسے نکال لے گا, کوئی تیرے اے ٹی ایم نکال لے گا, تیری سگی بیوی تیرے ہاتھ سے اونٹھی نکال لے گی, حتیٰ کہ تیرے پیر کی جتیاں بھی اتار کے رکھ لیں گی. اللہ اکبر, ننگا کر کے تجھے اسپتال پہنچائیں گے. اس امید سے ہڑے ہڑوں آنا کہ نہیں آنا. سب سے پہلا دشمن, اللہ اکبر, سب سے پہلا دشمن بیوی بنے گی جو چوڑیاں توڑ کے کہہ رہی تھی ہائے کتھے چلا گیا. یہ بار بار کہے گی ادھر آ, اور نکڑے ادھر آ, ادریس ادھر آ, اجمل ادھر آ. امی جی کی گل ہے, روندی بھی رہے گی, کہے گی ماموں نو فون کر دیتا, چاچے نو فون کر دیتا, تائے نو فون کر دیتا, کہ امی ہنے کرن لگا بیلنس کوئی نہیں تے میرے فون تو کر لے. بہن کہے گی میرا میرے فون تو کر لے. باہر نکلے گا یہ سارا پنڈ, یہ سارا وسیم میرے عزیز روپڑیاں والے پرچیاں لے کے بیٹھے ہوں گے, فلانی مسجد اندر اعلان کرا دے, فلانی مسجد اندر اعلان کرا دے. ایک کہے گا چاچا موٹر سائیکل آن دے, چاچا کہے گا نہیں پترا میری چابی لے جا, میرے موٹر سائیکل تے چلا جا. پھر مسجد کے اندر بھی میرا عزیز اعلان کی پرچی لینے والا دوڑا دوڑا جائے گا. لائٹ نہیں ہوگی جنریٹر چلائے گا, لائٹ نہیں ہوگی یو پی ایس چلائے گا. پھر اسی مائک میں اعلان ہوگا حضرات ایک ضرور اعلان سنو, فلاں فلاں کا پتر فوت ہو گیا, فلاں فلاں کا ابا فوت ہو گیا. یہ اعلان بیوی کی طرف سے, یہ اعلان بچوں کی طرف سے, یہ اعلان تا ہے چاچے کی
کی طرف سے، یہ اعلان ماں باپ کی طرف سے۔ حضرات گاؤں والوں سن لو، بوڑھو سن لو، گونگو سن لو، سارے کے سارے آ جاؤ۔ اور ابے دا کم ختم ہو گیا، ابھی سے اٹھاؤ، جا کے قبرستان کے اندر چھوڑو، یہ سارے قبرستان کے اندر لے جائیں گے۔ اے پتر، اللہ اکبر، جن کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بنایا تھا، جس صابن کو تیرے جسم سے ملا جائے گا، ان میں سے ایک بچہ وہ صابن استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، ہاتھ میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اگر میں کہوں گا پترا صابن ہوتے رکھ دے، یہ صابن اٹھا کے رکھے گا اور پانی پر کلمہ پڑھتے ہوئے 3 مرتبہ ہاتھ پہ پانی ڈالے گا۔ اللہ اکبر، جو صابن تیرے بدن پر لگے، تیرا بچہ کلمہ پڑھے بغیر اٹھائے نہ، بتا وہ تیرا بچہ تیرے لیے قل اللہ کیسے پڑھے گا؟ وہ تیرے کپڑے، وہ تیری جتی، وہ تیرا رومال رب کعبہ کی قسم کاٹ کر جنازہ اٹھنے سے پہلے گھر کے کچرے کے باہر پھینک دیا جائے گا، روڑی کے ڈھیر پہ ڈال دیا جائے گا۔ نہیں یقین نہ مر کے دیکھ لے، میں بھی مر کے دیکھوں گا، میرے کپڑے میرا بچہ نہیں پہنے گا، مسجد کا مولوی نہیں پہنے گا، اٹھا کے وہ وہاں پھینک دے گے، اللہ روڑی کے ڈھیر پہ پھینک دے گے۔ ابھی جنازہ قبرستان کے اندر نہیں جائے گا، ادھر میرے عزیزوں سب سے بہترین تمہارے گاؤں کے اندر کھانا پکانے والا اس کے پکوان سے کھانا پکا کے گھر آ جائے گا۔ اللہ اکبر، ابھی مجھے قبر میں نہیں اتارا جائے گا، میرا پتر کھلو کے لاڑ کہے گا، ابھی میری میت پڑی ہوگی، فرشتے سوٹا پکڑ کے قبر میں کھڑے ہوں گے، میرا پتر کہے گا بڑھیا جو روٹی شروع کرا دو، میں کہا او میرے ویرا، او میرے پترا، ہلے حساب تے دین دے، پیو نو بخش دوا تے لے، کہے گا ٹھیک ہے تو جان تیرے کا ہو جان۔ بڑھیا بکھی بیٹھی ہے، سویر دی رو کے الکان ہو گئی، ادھر من ربو کے سوال ہو رہے ہوں گے، ادھر گھروں کے اندر بریانی کی پلیٹوں کے اندر بریانی پڑی ہوگی، ادھر من ربو کا سوال ہو رہا ہوگا، میرے گھر کے اندر بوٹیوں پہ لڑائی ہو رہی ہوگی، ادھر فرشتے سوٹے پکڑ کے میرے پہ اللہ نہ کرے برسارے ہو گئے، میرے گھر کے اندر کہے گئے او برف تے منگا لینی سی، ٹھنڈا پانی تے منگا لینا سی۔ کچھ لوگ جناز گاہ میں سر پہ ہاتھ رکھ کے میرے بچوں کے چلے جائیں گے، اور کچھ میرے عزیزوں چھوڑ کے جائیں گے، کہنے لگے لے پترو اللہ دے حوالے گڈی آنا لیے، اور جو لوگ واپسی کا ٹکٹ کٹا کے جیب میں لے کے آئے انہیں کیا پرواہ کہ اللہ مجھے بخشے یا نہ بخشے۔ اور پھر ایک اعلان ہوگا، حضرات ایک ضرور اعلان سنو، یہ اعلان میت کے وارثوں کی طرف سے ہے، جس کسی نے ہمارے باپ سے کچھ لینا ہو تدفین کے بعد ہمارے سے رابطہ کرے۔ میت نے یوں کر کے قبر میں جھانک کے دیکھا، کہنے لگی مولوی عبداللہ کون ہے جن نے اعلان کیتا؟ میں کہ تیرا پتر اشرف ہے، اسلم ہے، اکرم ہے، تیرا پتر جبار ہے۔ کہ اس بے شرما نو کو بار والے نو بعد دے دینا، پہلے مینو تے دے دو۔ جب مجھے فرشتوں مجھے قبر میں میرے بچوں تم نے اتارا تو 2 سوٹے والے فرشتے کھڑے تھے، انہوں نے مجھے یوں گھور کے دیکھا، اللہ کی عزت کی قسم ہے ان کی گھوری کی وجہ سے میری کفن کی تنیاں پھٹ گئی، اور میرے بچوں میں کلا نہ چھڑ کے جاؤ، تھوڑی مہربانی، چول کھاؤ تھوڑی مرضی، کپاس اگاؤ تمہاری مرضی، سونا پہنو تمہاری مرضی، لیکن پہلے میرا معاملہ تو حل کر کے جاؤ۔ تم ادھر کو جاؤ گے سوٹے برسنے لگ جائیں گے۔ میں نے کہا تیرے بچوں کو کیا پیغام دوں کہ دنیا چلی جائے، وسیب سارا چلا جائے، لوگ کی سارے چلے جائیں، اور میرے بچوں میری قبر کو گھیر کے بیٹھ جاؤ، اتنا درود شریف پڑھ کے سناؤ، اتنا قرآن پڑھ کے سناؤ، تمہارے قرآن پڑھنے کی وجہ سے فرشتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور تمہارے باپ کو قبر میں سکون مل جائے۔ کون سوچتا ہے میرے عزیزوں، کون سوچتا ہے؟ آدھے تو جناز گاہ سے چلے جاتے ہیں، آدھے میرے عزیزوں ابھی پانی بھی قبر پہ ڈالتے کہ دعا کرو جی دعا کرو، اگلے دن چودھری بلکہ آ کے بریانی زردہ کھا کے چلے جاتے ہیں۔ اور لوگوں جن کو منرل واٹر نہ ملے وہ گلا کرتے ہیں، جن کو بیٹھنے کی جگہ تمبو میں نہ ملے وہ گلا کرتے ہیں۔ بتا اتنا وسیع بھی آ کر بھی ہاتھ اٹھا کے چلا جائے تب بھی تیرے میرے باپ کو بخشوا نہ سکے۔ اللہ کیسے بخشش ہوگی؟ بس آخری بات، فَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ او بندے ابھی سب کچھ تیرے ہاتھ میں، تیری بیوی تیرے ہاتھ میں، تیری اولاد تیرے ہاتھ میں، سونا چاندی تیرے ہاتھ میں۔ اللہ کیا کروں؟ بینک میں بعد میں پہنچا، بچوں کے دھانے میں بعد میں اتار، بیوی کے پاس بعد میں رکھوا، پہلے میرے کول بھیج دے۔ بیوی کہے گی کچھ نہیں دے کے گیا، پتر کہے گا کچھ نہیں دے کے گیا، بھائی کہے گا کچھ نہیں دے کے گیا، مینوں کھجور دا دانا دے دے، میں کہ سب کچھ دے کے چلا گیا۔ اے بندے مسجد بنانے کی نیت کر جا، مدرسہ بنانے کی نیت کر دا، بنا للہ مسجدہ بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ۔ گھر والوں کو مکان گاڑیاں دے، کہے گا ابا ساڈے لیے کچھ نہ کر کے گیا، تو مسجد بنانے کی نیت ہی مجھے دے جا، قیامت کے دن میں تجھے مسجدوں کا امام، مسجدوں کی امامت میں، مسجدوں کی عمارت میں تجھے کھڑا کر دوں گا۔ اللہ میں اور کیا کروں؟ فرمایا سارے گلا کریں گے، ابا چلا گیا ساڑھے تے بوجھ پا کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، گھر کے اندر
گھر کے اندر حکا ہے، گھر کے اندر پانی ہے، گھر کے اندر برتن ہے، صوفے ہیں، سب کچھ ہے، اس گھر کے اندر سب کچھ، اس گھر کے اندر کچھ نہیں۔ پتر نے کہا میں نے موبائل چاہیے ہے، تو نے کہا پترا ٹھیک ہے۔ بیٹی نے کہا میرے کمرے ایسی چاہیے ہے، تو نے کہا ٹھیک ہے۔ بیٹے نے کہا 1 2 5 چاہیے ہے۔ اللہ اکبر، تو نے کبھی انکار نہیں کیا، اچھا پترا لیا کے دوا گا، اچھا پترا لیا کے دوا گا۔ تو نے قبر والے مکان میں آ کے کہا مینوں بھی صوفہ دو۔ پتر کہنے لگے ساڈے کول ہے کوئی نہیں، کہنے لگا مینوں اے سی دی لوڑ ہے، کہنے لگے ہے کوئی نہیں، مینوں بھی بلب دی لوڑ ہے، کہنے لگے ہے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا تیرا بلب، تیرا اے سی، تیرا بیڈ کیا ہے؟ کہ بچہ اتنا تینا پڑے گا قبر میں بیڈ بچ جائے گا، بیٹا کل اللہ پڑے گا قبر میں اے سی لگ جائے گا، بیٹی سورہ ملک پڑے گی قبر کے اندر جنت کا پگوڑا آ جائے گا، بیوی سورہ فاتحہ پڑے گی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھل جائے گی۔ لیکن نہ میرے ویرا، نہ میرے ویرا، کوئی جائیداد پہ جھگڑے گا، کوئی مال پہ جھگڑے گا، کوئی باپ کی وراثت پہ جھگڑے گا، حتیٰ کہ کوئی ماں پہ بھی جھگڑے گا۔ جھگڑا کیا ہوگا؟ بچپن میں تھے کہندے سی تیری نہیں میری ہے، تیری نہیں میری ہے۔ جب اجڑ جائے گا میلہ، اللہ اکبر، گھر خالی خالی ہو جائے گا، جب اس کے سر کا صحیح چلا جائے گا، پھر کہے گا تیری ہے میری کوئی نہیں، تیری ہے میری کوئی نہیں۔ پھر اللہ اکبر سر کا صحیح چلا جائے، پھر یہ کبھی لوگوں کے برتن مانجتی نظر آتی ہے، یہ لوگوں کی گندم صاف کرتی نظر آتی ہے، کبھی رضائیوں کے گدے ڈالتی نظر آتی ہے۔ اوے میرے ویرا، اوے میرے ویرا، خدا کے واسطے اس پر تو رحم کر کے چلا جا، جسے ساری زندگی تیرے برتن دھوئے، اس پر تو رحم کر کے چلا جا، جو تیرے 10 بچوں کی ماں بنی، ساری زندگی تیرے ساتھ لیٹتی رہی، اس پر تو رحم کر کے چلا جا، اس کا بھی کوئی والی وارث بنا کے چلا جا۔ اپنے بچوں کو سمجھا دے تمہاری ماں تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی، اگر اس کو جوتے مارو گے جہنم میں جاؤ گے، اس کو کندھے پر اٹھاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حرم میں بیٹھے ہوئے ایک بندہ ایک عورت کو کندھے پر اٹھا کے لایا اور کہنے لگا عبداللہ بن عباس و نبی دے چاچے دے پترا، میری ماں ہے، میں نے پورا حج اس کندھے پر بٹھا کے کرایا، کیا میں اپنی ماں دا قضا کر دیتا؟ آپ نے فرمایا ذرا پڑا ہٹ کے کھلو اے بوتے مسور دی دال، تو آدھا میں ماں دا قضا کر دیتا۔ جب تیرے پر 7واں 8واں مہینہ ماں کے پیٹ میں چڑھا، جب تو ہاتھ پیر مارنے کے رحم مادر میں قابل ہو گیا، تیری ماں آٹا گوندھ رہی تھی، تیری ماں کپڑے دھو رہی تھی، اس دوران تو نے کروٹ بدلی، تیرا پیر تیری ماں کے پیٹ میں لگا، تیری ماں نے کہا اوئی، فرمایا پورا حج کرانا ابھی تو اوئی کہنے کے ثواب کے برابر بھی نہیں پہنچا ہے، تیری ماں تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے وطن۔ کئی حدیث میں نہیں آیا کہ مولوی سے دعا کراؤ خدا قبول کرے گا، کہیں نہیں آیا کہ مسجد کے امام سے کراؤ خدا قبول کرے گا، لیکن حدیث میں یہ ضرور آیا ہے، فرمایا جب دعا کی حاجت ہو تو باپ سے دعا کرا، اللہ ضرور قبول کرے گا۔ باپ نمازی ہو بے نمازی، اگر تجھے مسئلے کا حل ہو، تیرے بچے نہ ہوتے ہو، تیرا کاروبار نہ ہوتا ہو، تیری دشمنی بڑھ گئی ہو، اپنے باپ سے کہ اللہ اے بابا ذرا یہ کھاد اٹھانے والے کھیتوں کے اندر اللہ ہل چلانے والے فصل کاٹ کے ہاتھ خراب پڑ گئے، ابا یہ ہاتھ اٹھا گیا، رب کعبہ کی قسم جب باپ یوں کر کے اٹھاتا ہے ہاتھ تو خدا کی رحمت کو بھی حیا آنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں اس کے بولنے سے پہلے عطا کر دو، بیٹوں کے سامنے بولا جواب دے دیا، میرے سامنے بولے میں بھی جواب دے دوں تو ان میں اور میرے میں فرق کیا رہ گیا؟ آج پتہ چل جائے گا، بیٹا مانگے انکار کر دیتا ہے، باپ مانگے اللہ اکبر خدا انکار نہیں کرتا ہے۔ دعا ان سے کراؤ، خدمت ماں باپ کی کرو۔ آج میرے ویرو تم نے اپنے ماں باپ کو مکان دے دیا، اپنے ماں باپ کو پوترے دوترے دے دیے، لیکن اپنے ماں باپ کو سکون نہیں دیا۔ تیرا باپ بیمار ہے، 2-2 ہزار کی دوائی کھا لیتا ہے، آج میں بتاؤں تیرے باپ کی دوائی کیسے چھوڑے گی؟ روزانہ صبح تھوڑا سا وقت باپ کو دے دیا کر، اور جب شام کو آئے باپ کے پیر دبا دیا کر۔ اللہ کی قسم شوگر کی گولیاں وہ کام نہیں کرے گی جو تیرا پاس بیٹھنا کام کر جائے گا۔ ابے تو پوچھ لے کر ابا کی حال ہے، ابا میں تیرے کندھے دبا دوا۔ اللہ کی قسم یہ آج مجھے چہرے جب میں باپ کا ذکر کرتا ہوں تو باپوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میں نے کہتے مولوی تو تقریر کردہ روندا کیوں ہے؟ میں نے کہا جب میں بوڑھے کو روتا دیکھتا ہوں تو میری ہنسی ختم ہو جاتی ہے۔ 4 بچوں کا باپ خدا کی قسم دھکے کھاتا پھرتا ہے، 4 بچوں کا باپ میلے کپڑے پہنتا پھرتا ہے، 4 بچوں کے باپ کو وقت پہ روٹی نہیں ملتی
تھی. 4 بچوں کے باپ خدا کی قسم راتوں کو نیند نہیں آتی. یہ وہ باپ تکیے میں منہ دے کر رو رو کے کہتے اللہ یا ساڈا مستقبل بنا دے, اب اٹھا لے. اللہ جب اولاد جوتیوں میں بٹھانے لگ جائے پھر تمہیں دنیا میں رہ کے کیا کہنا. اے ویرو, او جوانو, بیوی کے آ جانے پر, بچوں کے آ جانے پر باپ والی نعمت کو ضائع نہ کیا کرو. رب کعبہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا جو اپنے ماں باپ سے راضی اور ماں باپ اس سے راضی, قیامت کا دن ہوگا جو ماں باپ جس اولاد سے راضی ہو گئے. ساری دنیا مجھے تلاش کرتی پھرے گی, میں ماں باپ کے فرما بردار کو تلاش کرتا رہوں گا. جہاں مجھے نظر آ گیا اس کا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پر لے جاؤں گا, پھر اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا, پھر ماں باپ کے فرما بردار کے ماتھے پر بوسہ دوں گا, پھر میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں چھوڑ کے آؤں گا. میرے عزیزو, تم بھابیوں سے, تم بیویوں سے توقع رکھتے ہو یہ خدمت کرے گی میرے باپ اپنے سسر کی. جب بیٹا اپنی ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا تو بہو کہاں خدمت کرے گی. آج میرے عزیزو پھر اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو, مدینے والے سے مضبوط کرو, تو بہن بھائیوں کا حیا بھی آئے گا, ماں باپ پر پیار بھی آئے گا. پھر مجمع بلند آواز سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ, پھر کو یا اللہ میری توبہ, پھر کو یا اللہ میری توبہ. سارے رشتے نبھا کر لے جانے ہیں لیکن مدینے والے سے بھی رشتہ توڑنا نہیں ہے. حضور علیہ السلام سے رشتہ, آپ کی مبارک سنتوں کی اتباع. ساری سنتوں میں یہ سنت ہے جو قبر کے اندر ساتھ جائے گی, باقی ساری سنتیں کھانا کھانے کی, باتھ روم میں جانے کی, ساری سنتیں یہ رہ جائے گی, یہ سنت ساتھ جائے گی. اوے میرے ویرا, کوئی ختم نبوت پر انگلی اٹھائے انہیں اتنا دکھ نہیں ہوتا, جو ان کی داڑھی کو کٹوائے اس پر ان کو دکھ ہوتا ہے. اب تمہاری مرضی, چھوٹی کرو یا بڑی.